دیتا ہے، باغ جنت میں مقام اس کو خدا دیتا ہے۔ مقام چاہیے نا، آئیے تشریف لائیے، تعاون البر والتقوی، دین کے کام میں مدد کریں، جو لوگ علم کی راہ میں کام آتے ہیں، فلک سے ان پر مسلسل سلام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ آئیے تشریف لائیے۔ بنو معاون مؤدب کو ایک بات بھی ہے، ادائے خاص یہی موجب نجات بھی ہے۔ نجات ہے اس لیے نجات، نجات کا مطلب ہم لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا سب فارغ ہو چکے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہر و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں شعبان سے پہلے والا جو مہینہ آیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت دے، یہ برکت ہی ہے۔ اور یہ والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیں سامنے کتنے لوگ کھڑے ہیں، کرسیاں ادھر خالی ہیں، آپ حضرات کرسی میں آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے، جلسہ کمیٹی آج یہاں کا کل والی جو رات ہے وہ بھی لیلۃ المغفرہ ہے، لیلۃ الرضوان ہے، لیلۃ البراء ہے۔ کل فجر سے لے کر یہ کل مغرب بعد سے لے کر کے صبح صادق تک کا ٹائم ہے۔ کل الوقت آسمان من الذهب، وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہے۔ اسی رحمت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اپنا جمع فرمایا، اور اسی رحمت کی برکت ہے کہ ہم مومن ہیں، اسی رحمت کی برکت ہے کہ ہمارا آپ کل والے رات اللہ نے ہمارا آپ کو عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی بخشش کروا لیں۔ اسی لیے ہمارا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ قرآن میں ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اے میرے بندے میری بڑائی بیان کر، تسبیح بیان کر، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ توحید میں آدمی مضبوط ہو، کیوں کہ اللہ نے پیدا کیا، پیدا۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا تو معمولی بات ہے، آدمیت دادئی بات مسلمان کر دئی، اے خدا پر باشا و احساب احساب کر دئی۔ آدمی بنایا، ہم کو پیدا کیا، یہ اللہ کی کوئی معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر مسلمان بنایا، یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الایمان، تمام نعمت ایک طرف اور ایمان ایک طرف، تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ایمان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ رب معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہم آپ کے ہر چیز کا خیال رکھے، جانور کا خیال رکھے، مکھی کا وہ خیال رکھے، وہ کیڑا جو نالی میں ہے وہ نالی کو کیا دے، وہ کیڑے کو کیا دینا ہے، اللہ اس کو پالے، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ یعنی جس کو جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے، اس کو رب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کو رب کرتے ہیں۔ اللہم انت
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. یہ اقرار کرے اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوا ہوں میرا معبود وانا. یہ سید الاستغفار ہے، یعنی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کون ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اے اللہ میں اپنے وعدے پر اور اپنے عہد پر اپنے حساب سے جمے رہنے کی طاقت کوشش کر رہا ہوں. یعنی ہر ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ میں نے وعدہ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یعنی اپنے حساب سے آدمی اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. اے میرے اللہ میرے اعمال شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں گناہ کے کام سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. اے اللہ آپ نے میرے اوپر بہت نعمتیں نچھاور کی، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. یعنی بندہ مانے کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، بس ہمارا سمجھ رہے کہ ایسے ہی نہیں. وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. فرمائے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں خوب نعمتیں دی ہیں، خوب نعمتیں دی ہیں. نعمتیں کھا کھا کر ہمارا آپ کے دانت گھس گئے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے ایک کلمہ میں بتاتا ہوں، وہ کلمہ آپ لوگ پڑھا کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تمام تعریف اور تمام شکر تیرے کے لیے. یعنی کبھی نہ کبھی اس کو پڑھتے رہیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر وقلیل من عبادی الشکور. میرے بندے مجھے یاد نہیں کرتے، میرا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے کبھی کبھی یہ الفاظ ہم پڑھے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. سمجھ رہے؟ میں بار بار اس میں پڑھا ہوں تاکہ حضرات کو یاد ہو جائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر وابوء بذنبی. اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابوء بذنبی فاغفر لی. میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں. فرمایا کہ میں معافی چاہتا ہوں. کیوں؟ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں. اس لیے ہمارا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ حضرات نے یہ باتیں سنی اور بھی بات سنیں گے. حضرت کا بھی بیان سنا. صفن ادگوش دل باید شنون، صفن ادگوش دل باید شنون، گوش گل ای جاندار رسول، گوش گل با جملہ حیوان ہم دم، گوش دل مخصوص نسل یہ فرما رہے ہیں شیخ شادی کہ سر کے کان سے مت سنو، کہ سر کے کان میں سوراخ ہے، ادھر سے سنو گے ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے سنو گے ادھر سے نکل جائے گا. گوش دل باید شنو، کہ دل کے کان سے سنو. اگر دل کے کان سے سنو گے تو دل میں سوراخ نہیں ہے، پھر بات اثر کرے گی. جو بات دل سے نکلتی ہے کرنے پر عمل کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف سننے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ نیت یہ کیجیے کہ ہم عمل کریں گے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے، ابو جہل سننے والا، ابو لہب سننے والا، خطبہ سننے والا، کیا ہوا؟ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، لیکن وہ سنا عمل نہیں کیا. تو بولیے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فیل ہوا نہیں ہوا؟ ناکام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے ہمارا آپ یہ آئے ہیں، بزرگوں کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں.
اگر ہم اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال دیے، کیا ہوا؟ دل کے کان سے سننا چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اے میرے بندے، یہ کان ہم نے دی، یہ آنکھ ہم نے دی ہے، یہ دل ہم نے دیا ہے. اس کان کے بارے میں بھی ہم قیامت کے دن سوال کریں گے. اس کان کو کس کام میں لگایا؟ اس آنکھ کو کس کام میں لگایا؟ اس دل کو تم نے کس کام میں لگایا؟ اللہ سے تعلق جوڑا یا نہیں جوڑا؟ حضور فرماتے ہیں سیاتی علی امتی الزمان یحبون الخمس وینسون الخمس. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ دنیا میں لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. ان میں سے یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا دنیا دنیا، آخرت جو حضرت بتا رہے تھے، آخرت بھی بن دیکھے ماننے کا نام ہے، کسی کو یقین ہی نہیں ہے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ ویحبون الحیاۃ وینسون الموت. زندہ رہنے کو محبت کریں گے اور موت کو بھول جائیں گے. ویحبون القصور وینسون القبور. محلہ کو الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. اونچے اونچے محل میں رہنے کو ترجیح دیں گے اور قبر میں جب جائے گا قبر کو بھول جائیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا کہ قبرستان، قبر قریب ہے لیکن تم کو دنیا لگی ہوئی ہے. یحبون القصور وینسون القبور. آگے فرماتے ہیں ویحبون المال وینسون الحساب. مال سے محبت کریں گے لیکن حساب کا کو بھول جائیں گے. یحبون الخلق وینسون الخالق. مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے. آج ہمارا خالق کو بھول بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ ہمارا کا تعلق خالق سے ہے کیا؟ صرف اصل مخلوق سے. بیوی مخلوق ہے، دنیا مخلوق ہے، یہ زمین مخلوق ہے اور یہ کاروبار مخلوق ہے. بس ہمارا صرف مخلوق سے یحبون الخلق وینسون الخالق. فرمایا کہ مخلوق سے محبت ہے اور خالق سے. میرے محترم دوستو، 5 چیزوں کے بغیر، 5 چیزوں کے بغیر بیکار ہے. بادشاہی ہے، بادشاہی ہے. اگر اس میں عدل نہیں ہے، عدل، اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ ابر بے بارہ، یعنی بارش، بادل ہے لیکن بارش نہیں. اسی طرح فقیری ہے، اس میں اگر صبر نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کنواں تو ہے جہاں بے آب، اس میں پانی نہیں ہے. اسی طرح سے انسان ہے لیکن علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ فرمایا کہ گھر تو ہے لیکن گھر میں روشنی نہیں، چراغ نہیں ہے. اسی طرح سے عورت ہے لیکن عورت حسین ہے لیکن حیا نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی مثال جیسے سالن ہے، سبزی اس میں نمک نہیں ہے. اس طرح مالدار آدمی ہے لیکن سخاوت نہیں ہے. سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس. سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، قریب من الناس، جہنم سے دور ہے. لیکن فرمایا کہ مالدار ہے، امیر ہے لیکن سخی نہیں ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے شجر بلا ثمر، یعنی درخت ہے لیکن اس میں پھل نہیں ہے اور پھل دیتا ہی نہیں ہے. تو ایسا درخت زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے بلکہ وہ درخت کٹ جاتا ہے، مالک کاٹ دیتا ہے. اس کے میرے محترم لوگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کو جو نعمتیں دی ہے اللہ نے دی ہے، ہمارا آپ کے لیے ضروری ہے ان نعمتوں کو ہم استعمال کریں اور صحیح معنی استعمال کریں. ایک مختصر حدیث ہے، یہ سن لیں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اے مل دنیا بمقدار بقائک فیہ وعمل الآخرۃ بمقدار بقائک فیہ. سب کے لیے کیا؟ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنے تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. اچھی حدیث ہے. آپ کے ایک بول کا مول نہیں، یا خود زمرد لالو گہر. آپ کے ایک بول کا مول نہیں، یا خود زمرد لالو گہر. آپ کے ایک تبسم پر قربان کر دوں پھر 2 سے بری. یعنی آپ کی ایک حدیث پوری کائنات سے مل کر کے قیمت ادا نہیں کر سکے. اے ملی دنیا بمقدار بقائی کافی وعمل الآخرۃ بمقدار بقائی کافی. اے لوگوں، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کرنا آخرت میں رہنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، جتنے دریا سمندر ہے
उस उंगली को बाहर निकालो और उसमें कितना पानी आएगा, जर्रा बराबर पानी आएगा। फरमाया कि यही मिसाल है दुनिया और आखिरत की, यानी दुनिया और आखिरत, यानी आखिरत दुनिया आखिरत के मुकाबले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं ए मल दुनिया बेमिक़दार बक़ाए काफ़ी व अमल आखिरत बेमिक़दार बक़ाए काफ़ी। दुनिया के लिए उतना को जितना तुम्हें दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए इतना को तुम्हें आखिरत में रहना है। खैरुन नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतर इंसान वो है जो बेहतर हो, लोगों को फायदा पहुंचाए। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी महल ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसलिए अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए और हमेशा एक दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामन निअमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामन निअमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामन निअमा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह मौत के वक्त मुझे कलमा नसीब फरमाना, इसका तर्जुमा है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामन निअमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामन निअमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामन निअमा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं निअमत कामिला, और निअमत कामिला सबसे बड़ी निअमत है खातिमा बिल खैर। या खुदा जिसमें भी जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे सजदे तेरे महबूब पे कुर्बा रहे। दिल वही दिल है जिस दिल में उल्फत तेरी, जान वही जान है जिसमें तेरा अरमा रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ के शिहा नज़ाकत सलामत मेरा ईमान रहे।